الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہر کام میں اللہ مدد کرتا ہے۔ غیبی مدد کے لیے آج میں ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہوں گے ان تمام مسائل میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی اور خوب آئے گی انشاءاللہ۔ رزق کا مسئلہ ہے تو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب رزق دے گا۔ اسی طرح کوئی پریشانی لاحق ہے تو بھی غیبی مدد آئے گی۔ جادو کی وجہ سے بیمار ہیں یا پھر کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ نیت کر کے پڑھیں گے کہ جادو ٹوٹ جائے، کاروبار کھل جائے، اسے عروج ملے، انشاءاللہ ضرور عروج ملے گا، کاروبار کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ جادو کا خاتمہ کر دیں گے، غیبی مدد خوب آئے گی انشاءاللہ۔ اتفاق نہیں رہا، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں گھر والوں میں، ہر شخص دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، دوسرے کی خون کا پیاسا ہے، تو بھی انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے خوب غیبی مدد آئے گی۔ غیبی مدد کے حصول کے لیے، غیبی مدد کو کھینچنے کے لیے پنجگانہ نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ نماز کی اپنی برکات ہیں۔ جن گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، ان گھروں میں برکتوں کا خوب نزول ہوتا ہے، اور ہم نے برکتوں کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، جس سے تمام مسائل میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیجیے، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غیبی مدد کے حصول کے لیے کون سا وظیفہ کب پڑھنا ہے، اب غور سے سن لیجئے اس کا طریقہ۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ انصرنا، ہماری مدد فرما، اے بہترین مدد کرنے والے، فإنک خیر الناصرین، اے بہترین مدد کرنے والے تو ہماری مدد فرما۔ آپ انصرنا میں جب دعا پڑھ رہے ہوں گے تو سب کا تصور کریں گے، پورے گھر والوں کا، اور اگر صرف اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر انصرنی پڑھیں، اے اللہ میری مدد فرما، تو بہترین مدد کرنے والا ہے۔ انصرنی فإنک خیر الناصرین، محتاجی کی نسبت صرف اپنی طرف ہوگی، اور اگر انصرنا پڑھیں گے تو یہ جمع کا صیغہ ہے تو محتاجی کی نسبت تمام گھر والوں کی طرف ہوگی کہ ہم سارے گھر والے محتاج ہیں، میاں بیوی، اولاد، بہن بھائی سب محتاج ہیں، ہماری تو مدد فرما۔ اور اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہوں گے تو پھر انصرنی پڑھیں گے، محتاجی کی نسبت پھر آپ کی طرف ہوگی۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 21 دفعہ اس کو پڑھیں، انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، اور یہ 5 نمازوں کے بعد کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ہدیہ کریں، آپ کی مبارک روح کو ہدیہ کریں، پھر آپ کی وسیلے سے دعا مانگیں، پھر مدد اترتی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مدد کرنے کو فرشتے اتریں گے انشاءاللہ۔ بدر میں اتر سکتے ہیں تو آپ کے لیے بھی اتر سکتے ہیں، بس مانگنے کا ڈھنگ ہو، سلیقہ ہو۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔